کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ وہ منکر، وہ غلط کام جو خود کرتے تھے لوگوں کو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس چیز کی مذمت کی ہے۔ کیوں؟ The biggest jihad is jihad النفس. The biggest war is war with your soul. With yourself is the biggest war, not with others. ایک اہم عبادت سجدہ شکر۔ آپ میں سے مجھے بتائیں آخری بار کس نے کب سجدہ شکر کیا؟ بسم اللہ۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج سورۃ العصر اور سورۃ التکاثر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قرات ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھوں گا، پھر آپ پیچھے پڑھیں گے، پھر بسم اللہ، تاکہ ہماری تلاوت بھی صحیح ہو اور بعد میں جب ہم پڑھیں تو ہمیں یعنی ریلائزیشن بھی ہو، ڈائجسٹیشن بھی ہو، ہاں، اور ہضم بھی کر سکیں۔ تو انشاءاللہ پڑھنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے قاری حسنین کو، انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ پڑھ کے سنائیں تاکہ ان کی ماشاءاللہ آواز خوبصورت ہے۔ تو سورۃ العصر اور تکاثر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اکیلے میں قرآن سننا چاہیے واللہ، یعنی خوبصورت تلاوت اکیلے میں بیٹھ کے روزانہ۔ دس از دا ریئل میڈیٹیشن، ناٹ یوگا شوگا موگا۔ واللہ العظیم گائز، اف یو وانٹ پیس ان یور لائف ڈو اٹ ایوری ڈے، ایون چاہے 5 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو۔ اچھا جی، بسم اللہ۔
جب آپ ادارہ چلاتے ہیں نا تو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. یو ول بی وائس گائے, ہاں, یو ول بی ایڈیٹر, یو ول بی ایوری تھنگ, ادروائز گیم اوور ہو جاتا ہے. اچھا جی, بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع. الحمدللہ یہ قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور واللہ العظیم گائز, دس از دا بگیسٹ بلیسنگز آف اللہ کہ ہم ادھر بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے. ورنہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ باہر گھوم رہے ہیں. اللہ نے ہم کو چن کے ادھر بٹھایا. یہ اللہ کی سب سے بڑی مہربانیوں میں سے, اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. حالانکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا کلام پڑھیں, لیکن اللہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے. سو وی شوڈ فیل دس بلیسنگ بیکاز وی آر ویری نارملائزڈ, ڈیسینسٹائزڈ بائی آلویز ریڈنگ, اینڈ یعنی ایسے ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آج جو ہم سورت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے انشاءاللہ سورۃ العصر. سورۃ العصر, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں یہ اسلام کا نچوڑ ہے. اسلام کا نچوڑ ہے, یعنی یہ سورت قرآن کی مختصر ترین سورتوں میں سے, شارٹسٹ سورہ ان دا قرآن یو کین سے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگ اس سورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے. یعنی اس میں بہت سارے ہمارے لیے لیسنز اور سبق ہے. اس میں سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ اس پہ غور کریں. والعصر, زمانے کی قسم, وقت کی قسم, اس لمحے کی قسم. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. لیکن جب وہ قسم کھاتا ہے تو وہ اس چیز کی امپورٹنس ظاہر کرتا ہے. ہاؤ مچ امپورٹنٹ از دیٹ تھنگ, یعنی اس چیز کی اہمیت کیا ہے, اس کا کیا مقام ہے, اس کا لیول اپ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں والعصر, زمانے کی قسم. ہاں, اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, یہ اس کو بولتے ہیں قسم, اس کے بعد ہوتے ہیں جواب قسم. یعنی ایک انداز میں ابتدا اور اس کا جواب کیا ہے. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. انسان ہمیشہ خسارے میں. دس از اے جنرل اسٹیٹمنٹ. اب اس کی اسپیسیفیکیشن آئے گی, ٹھیک ہے نا, اس کے ایکسیپشنز آئیں گے. دیکھیں, یعنی اگر آپ اس صورت کے متعلق یہ جاننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ انسان کا خسارے سے بچنا مشکل ہے. اس دنیا میں انسان اکثر لاز میں جاتا ہے, اکثر خسارے میں جاتا ہے. اس سے بچنا بہت مشکل ہے, اور خاص کر جب انسان دنیا داری میں پھنس جائے, اپنے اصل مقصد, یعنی جس کو ہم بولتے ہیں نا ایگزسٹینشل کوشچنز, دا بگ کوشچنز, وائی آئی ایم ہیئر, ویئر آئی ایم گوئنگ, what is the purpose of this life. When you forget these questions, you are lost. You feel emptiness inside. You feel there is something incomplete inside me. You have everything. You have car, you have gaadi, you have mashallah, you have کیا DHA میں گھر ہے, اور لمز میں پڑھنے والے ہو یا HSN میں پڑھنے والے ہو, اور شوخیاں مارتے ہو, سب کچھ ہے. لیکن وہ آگے بولتا ہے شیخ I feel there is something missing in my life. میں بولتا ہوں بیٹا آپ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں, میں نماز نہیں پڑھتا. آپ قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتا. کیا آپ یہ بری حرکتیں؟ جی یہ سارے میں نے کیے, کوئی نہیں چھوڑا. تو یہ تو نارمل ہے, یہ تو ہونا ہی ہو ہے. جتنا بندہ, میں یہ نہیں کہتا جو
اللہ کا ولی ہے اس کی زندگی میں تکلیفیں نہیں ہوتی. دس لائف از ناٹ اے ہیون. اس دنیا میں آپ کو جنت نہیں ملنے والی بیٹا. جو اس دنیا میں جنت ڈھونڈ رہا ہے نا وہ عقل مند نہیں ہے. اس دنیا میں ہم اللہ کے ساتھ ہوں گے تو مشکلات کا سامنا کرنے کی اللہ طاقت دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے کئی اللہ والے بڑے بڑے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن وہ بولتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں, اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. واللہ دے آر, جس کو بولتے ہیں قناعت پسندی, دے آر ویری سیٹسفائڈ. آپ بولتے ہیں یار ہی از اے پور گائے, اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں پھر بھی یہ خوش کیسے ہے, میرے پاس سب کچھ اور میں خوش نہیں ہوں. واللہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے پرپز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. آپ اپنا پرپز آف لائف بھول چکے ہیں. آپ نے کسی اور چیز کو اپنا پرپز بنا لیا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے, اس کی حقیقت لہو. لہو کا کیا مطلب ہے؟ کھیل کود, مزے اڑانا, انٹرٹینمنٹ. آئی وانٹ انٹرٹینمنٹ ان مائی لائف. پوری زندگی ڈوپامین ریلیز ہو رہی ہے بس, اور کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر اس کو قرآن میں اس کا ڈوپامین ریلیز نہیں ہوگا تو بولتے نہیں یار دس از ویری بورنگ, آئی ایم ناٹ انجوائنگ پریئر, آئی ایم ناٹ. واللہ میں ایک, اللہ معاف کرے, ایک بھائی ہیں, ان کا نام نہیں لینا چاہتا, بڑے مشہور ہیں آج کل. انہوں نے خود یہ قصہ بتایا. بولتے کسی زمانے میں وہ گانے کے اتنے شوقین تھے, ہر گانے کے لیرکس اور لائن اس کو یاد تھے, حتیٰ کہ کیا بولتے اس کو, یہ جو اونچی سر تک اس کو پتہ ہے. بولتے خدا کی قسم شیخ, میں اتنا, میری جو فطرت مسخ ہو چکی تھی کہ قرآن سنتا تو مجھے ایسا لگتا کوئی میرے دل پہ چھرا گھونپ رہا ہے, تو میں نہیں سنتا تھا. استغفر اللہ. کیوں؟ فطرت مسخ ہو چکی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پرپز کو جانیں, اپنی زندگانی کی حقیقت کو جانیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں. الا, سوائے, ایکسیپشنل کیس, سوائے کس کے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان صرف زبان اور دل سے نہیں ہوتا ہے, کس سے ہوتا ہے؟ وعملوا الصالحات, اور عمل بھی کیا انہوں نے. یہ نہیں کہ ہم بولے جی نام تو مسلمانوں والا ہے, وہ بولتے ہیں مفتی صاحب, شیخ صاحب, میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے, تمہارا کیا دخل ہے؟ مائنڈ یور اون بزنس, آئی ایم فری مین, آئی ول ڈو وٹ ایور آئی وانٹ, ہو آر یو ٹو جج می, مائی اللہ ول جج می. حرکتیں سارے کافرانہ ہیں, اور وہ بولتے ہیں کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. عمل بھی آپ کا مسلمانوں والا ہونا چاہیے, ورنہ صرف زبان اور دل سے کام نہیں چلتا. ورنہ یہ شرط اس آیت میں ہوتی نا. جہاں بھی قرآن میں اکثر ایمان کا ذکر ہے اس کے بعد عامل الصالحات بھی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور عمل صالح کیا. نیک عمل یہ بتلاتی ہے کہ اندر ایمان ہے. ظاہری حلیہ باطنی حلیے کا بتاتا ہے. یور آؤٹ سائڈ از, کیا بولتے ہیں اس کو, ریفلیکشن آف یور انر سائڈ. وین آئی سے ٹو سم ون برو فیئر اللہ, یہ تھوڑا نا یہ ٹخنوں سے اوپر رکھو شلوار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, یا داڑھی رکھو. وہ بولتا ہے شیخ صاحب آپ نے وہ حدیث نہیں سنی. میں بولتا ہوں کیا بات ہے یار. وہ بولتے شیخ وہ حدیث میں ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ داڑھی کو تھوڑی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ٹخنے پہ تم نے شلوار نیچے رکھی ہو, اللہ اس کو دیکھتا ہے. انما ينظر الى قلوبکم, اس کو حدیث بھی یاد ہے, آپ ذرا سوچیں نا. بولتا اللہ تعالیٰ صرف دلوں کو دیکھتا ہے. میں بولتا ہوں کیا بات ہے, کیا بات ہے, ونڈرفل, فیبولس. پھر میں اس کو بولتا ہوں بیٹا حدیث تو مکمل کرو. اسی حدیث میں ہے بیٹا
ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور عمل کو بھی دیکھتا ہے. اگر دل میں ایمان اور محبت رسول کا حقیقی جذبہ ہو تو آٹومیٹک داڑھی نکلے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر باطن کا وہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایمان کی کمی ہوتی کوئی مسئلہ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بندہ نعوذ باللہ برا بندہ ہے، گندا بندہ ہے. وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج ہم، بٹ وی آر سیئنگ ٹو سم تھنگ رانگ دیٹ اٹس رانگ. دیٹس اٹ. اٹس ویری سمپل. دیر از نو اینی بگ سائنس بیہائنڈ دیس. اور ایمان اور عمل صالح کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تواصوا بالحق. حق کی وصیت کریں. بی آنیسٹ ود یور سیلف، ود یور اللہ اینڈ ود پیپل. Tell them what is truth, even if you are not doing it. یعنی آپ نے حق کی وصیت کرنی ہے، لوگوں کو حق بتلانا ہے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہیں جاتی ہو. ہم لوگ کیا کہتے ہیں آج کل، جب تک میں نہیں سدھروں میں کیسے لوگوں کو بولوں گا، میں خود اچھا بندہ نہیں، دوسروں کو کیوں بلاؤں، میں تو منافق ہو گیا، میں کروں نہیں اور دوسروں کو بلاؤں. یہی چیز بنی اسرائیل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ وہ منکر، وہ غلط کام جو خود کرتے تھے لوگوں کو اس سے منع نہیں کرتے تھے. اللہ نے اس چیز کی مذمت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ خود، مثلا میں آپ کو مثال کرتا ہوں، مثلا میں کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی غلط حرکت کرتا ہوں، میں لوگوں کو اس سے منع کرتا ہوں، تو میرا ضمیر بھی اس سے جاگنے لگتا ہے. میرا ضمیر بھی بولتا ہے یار سیف اللہ تو لوگوں کو منع کر رہا ہے، خود تو تھوڑا شرم کر یار، خود تو کچھ حیا کر. تو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، خود نماز کرنے نہیں جا رہا، تو بڑا شیخ بنتا ہے، ہاں نماز پڑھو نماز، تو خود فجر پہ نہیں اٹھتا، شرم نہیں آتی تجھے. پھر بندہ خود اٹھتا ہے، اس کا نفس، اس کا جو انر سول ہے نا، جو مرا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی جاگنا شروع ہو جاتا ہے ان جیسے ریمائنڈر سے. تو اس لیے ہمیں حق بتلانا چاہیے، چاہے ہمارے خلاف کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اور لیکن حق کا بھی ایک انداز ہے، وہ کیا ہے؟ اچھے انداز میں. ہاں جیسے وہ آج کل ہے نا بولتے ہیں پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے تو وہ جو بات جو حق ہے اس کو بھی میں رد کر دوں. اٹ شوڈ ناٹ بی دا ایکسکیوز ٹو ریجیکٹ دا ٹروتھ. ٹھیک ہے. دوسری چیز، اس حق کی دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ اذیتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں. when you will tell someone bro this is not right, fear Allah, this is haram، وہ بولتا ہے جا مولوی جا، منہ اٹھا کے آ گیا. اپنے دوست، مطلب میرا جگری یار ہے، اگر مثلا ینگ، مثلا یہ بھائی اپنے کسی ساتھی کو کہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے یار، اچھی بات نہیں ہے، یہ حرام ہے، بولتا ہے جا جاؤ بڑا مولوی بن گیا، چل نکل ادھر سے، ہے نا. واللہ ہوتا ہے. میں کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں بیچاروں کو، وہ اکیلا پن محسوس، بولتے ہیں شیخ میرا کوئی سرکل ہی نہیں، میرے سارے سوشل بھائی سارے الگ ہو گئے، سب نے مجھ سے بائیکاٹ کر لیا ہے. وہ بولتے ہیں یہ مولوی بن گیا ہے. مولوی شولوی نہیں ہوتا ہے بھائی جان. ہم سب مسلمان ہیں، سب نے مل کے اسلام پر چلنا ہے. یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے نا کہ دس از مولوی، دس از نان مولوی، دس کیٹیگرائزیشن از رانگ. ایوری ون از ریسپانسبل. تو پھر جب اس طرح کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پھر صبر کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم جیسے جو مولوی ہمیں کتنا سننا پڑتا ہے، کن کن سے سننا پڑتا ہے اور کس کس لیول کا سننا پڑتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. واللہ العظیم کوئی بولتا ہے آپ اس طرح کیوں کرتے ہو، اس طرح نہ کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں. کوئی آتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، مطلب مجھے علم ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ آ کے مجھے سمجھاتا ہے. میں بولتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، خدا حافظ، اب میں کیا کروں. تو اس طرح کے معاملات ہوتے. تو جب آپ حق کی دعوت دیتے ہو تو تکلیفیں آتی ہی آتی ہیں. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں حق کی دعوت دوں گا اور ماشاءاللہ چل سین رہے گا، کوئی مسئلے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم آگے پڑھیں گے کہ کیسے ان کی زندگی میں تکلیفیں آئیں جب انہوں نے حق کی دعوت دی. کیسے قریش نے ان کو بائیکاٹ کیا، کیسے طائف والوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، کیسے باقی قوموں نے ان کے ساتھ، یا کیسے کفار قریش نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، جو ہم گوارا نہیں کر سکتے، جو ہم سوچ نہیں سکتے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں.
حق کی طرف بلانا آسان کام نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور خاص کر اسپیشلی ان دس ماڈرن ایرا، دا ایرا آف فتن، دا ایرا آف اسٹرگلز، ڈیفیکلٹیز، دا ایرا آف اسٹرینجرز. یو بیکم اسٹرینجر. آپ جب اسلام پہ چلتے ہو نا آج کل، آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے میں کوئی اس جیسے بولتے ہیں اس گولے کا نہیں ہوں میں. واللہ لوگ آپ کی طرف نظریں، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں کل جا رہا تھا، میں نے ایک بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ مجھے غور سے دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ چاہیے، یہ مولوی نا ایسے ہی سلام نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی چندہ چاہیے. دیکھیں نا، اب اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اسی اس میں. اب دیکھیں نا، تو یہ بہت ہمیں نا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، خاص کر ہمارے خاندانوں میں بھی. مثلا کوئی بچہ اگر اٹھ کے اپنے ابو امی کو سمجھائے، وہ ابو میں بولا تو کل کا بچہ ہے، تو میں سمجھا رہا ہے نا. تو بچوں کو بھی اگر کوئی وہ حق کی طرف بلاتے ہیں تو صبر کرنا چاہیے. تو اس صورت سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں؟ ہاں کون بتائے گا کیا لیسن ملتے ہیں؟ نمبر 1، اب یہ ایک تو یہ ہے کہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں، ایک یہ کہ خود بتا دیں، یا تو اپنی شامت خود لگواؤ. ہاں وہ اسکول کا ماحول یاد ہے؟ آخری آیت کا تو آپ نے ہاں بہت تفصیل سے بتا دیا کہ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی طرح یعنی اس صورت میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، ایمان ایک انداز میں ہمیں عمل کی طرف ابھارتی ہے، اور ایمان میں عمل بھی داخل ہے. ٹھیک، اور جتنا بندے کا ایمان ہوگا اتنا اس کا عمل بھی بڑھے گا، یہ یاد رکھیں. اسی لیے ہر وقت انسان کو چاہیے وہ اعمال کرے جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ اپنی زندگی میں یہ جو خالی پن، ایمپٹینس ختم کرنا چاہتے ہو تو وہ بہت سمپل ہے، ویری سمپل، ویری ایزی. اگر آپ کریں، وہ کیا ہے؟ 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں. مرد حضرات، فجر کے بعد سب سے پہلی چیز قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیں، صبح شام کے اذکار پڑھ لیں. خدا کی قسم آپ اپنے دن میں برکتیں محسوس کریں. دیٹ سمپل، ویری ایزی. کیا یہ مشکل ہے؟ کتنا آسان لگ رہا ہے، لیکن یہی ہمارے اوپر مشکل گزرتا ہے. آپ سوچو، یس اور ناٹ گائز؟ سننے میں کتنا آسان لگ رہا ہے، لیکن ہم جو جم میں جا کے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، پہلوان بنتے ہیں، ہمارے لیے صبح اٹھنا کتنا عذاب بن جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہم اللہ معاف کرے صبح 7-8 بجے نماز پڑھتے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. تو یہ جو آپ کے اندر آج کل بہت سارے نوجوانوں کے اندر یہ ایمپٹینس کی فیلنگ آتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اس عمل پر مداومت، کنٹینیوسلی، دس از دا کنٹینیوس جہاد. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، ہم اسے سیدھی راہ دکھا کے رکھتے ہیں. The biggest jihad is jihad النفس. The biggest war is war with your soul. With yourself is the biggest war, not with others. تو اس صورت سے ہمیں یہ سارے فوائد ملتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں سورۃ التکاثر. التکاثر بھی اسی طرف ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں اشارہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر کا کیا مطلب ہے؟ الہا یلہی الہاءً، اس کا مطلب ہے غافل ہو جانا. ہاں، الہاکم التکاثر، کثرت کو حاصل کرنے میں تم اپنے مقصد حقیقی سے غافل ہو چکے. سمجھ میں آیا؟ یعنی آج کل جس کو ہم بولتے ہیں نا ریٹ ریسنگ، دس اکنامیکل، نیو اکنامیکل ریس آف میٹرلزم، ریس آف کیپٹلزم. یہ جو نیو لبرلزم اور نیو جو کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آپ میں ہر وقت کمی دکھاتا ہے. وہ بولتے دیکھو تم خوبصورت نہیں ہو،
تو خواتین کیا کرتی ہیں؟ وہ سارے کریم شریم لیتی ہیں، حالانکہ وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ان میں نقص نکالا جاتا ہے۔ جب آپ سیٹسفائی ہوں گے نا کہ الحمدللہ آئی ایم فائن، الحمدللہ میرا جسم بھی صحیح ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، جب آپ انسانوں میں یہ فیلنگ آئیں گے نا، بڑی بڑی انڈسٹریز کولیپس ہو جائیں گی۔ They give you this feeling that you are not complete, you are not that much fit, you are not mashallah smart guy, you should be smart guy, you should go to the gym, every day 2 hours gyms۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے صحت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، میں خود جم جاتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مقصد یہ ہے کہ یہ احساس جو ہے نا کہ میرے اندر کچھ کمی ہے، اور یہ احساس کہ جب تک تم پیسہ نہیں کماؤ گے تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ جو ریلیشن شپ ہے نا، یور ورتھ یور ویلیو ود دا منی، اف یو ہیو $1 بلین یو آر ماشاء اللہ مائی بیسٹ فرینڈ، یو آر مائی جگرا یار۔ جس دن پتہ چلے پیسہ نہیں ہے اس کو لفٹ نہ کریں۔ ایسے دوستوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کو پیسوں سے تولتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ریٹ ریس میں نہ جائیں۔ ابھی ایک بندے کے پاس آئی فون آیا ہے، آئی فون والے ناراض نہ ہوئے، میرے پاس خود بھی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ آئی فون دکھاتا ہوں، آئی ہیو آئی فون 16 Pro Max۔ یار میرا یہ فوٹو کھینچ رہا ہے، اس میں آئی فون آنا چاہیے، یا کوئی بڑی کوئی گڑی ہو، کیا کہتے ہیں یار برانڈ والے، رولیکس، اولیکس، پتہ نہیں کیا، OLX، رولیکس، رولیکس، شو I have Apple, I have, what is this yaar? Why you are showing off your gadgets? You think that by this your value will go up, yes or not? This is the subliminal message of globalization. یہ ہمارا پورا جو انوائرمنٹ ہے نا بنایا جا رہا ہے۔ مجھے خود بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یار اگر میں بائک پہ چل رہا ہوں اور یہ سارے لوگ دیکھو، بولے دیکھو یار غریب مولوی ہمیں نصیحت کرتا ہے، گاڑی لینی چاہیے، گاڑی لینی چاہیے، گاڑی لیتا، اب میں پھر شوخیاں ماروں، مولوی ود گاڑی۔ واللہ دس فیلنگ یہ ہمیں فیل کروایا جاتا ہے، ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا پورا ایک انداز میں ایکو سسٹم اس طرح بن رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، لنڈا بازار سے کپڑے لینا ہے، ہاں کیا یہ بری بات ہے؟ نارمل، کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی لیتا ہوں، آپ لوگ شرمائے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو نہیں شرماتا الحمدللہ، ہم کھلم بولتے ہیں، ہم نے لیا الحمدللہ، بلکہ ہم نے بوٹ تک بھی لیا ادھر سے، وہ کیا نام ہے آج کل جو آتے ہیں ادھر سے لیا ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ایک مجھے اچھی چیز سستے میں مل رہی ہے، اگر استعمال شدہ ہے، اچھا اس کا وہ کوالٹی ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس میں کوئی عیب کی بات ہے نہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، یہ شیم ہے۔ آج کل شاید نہ ہو، پہلے ہوتا تھا اللہ والا، کیونکہ مہنگائی بھی ہو گئی تو آج کل لینڈ کروزر بھی لنڈے بازار میں آتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیوں، یہ ہمیں، دس از دا نیو کنزیومرزم، کہ آپ کو بار بار چیز خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ جو بڑے بڑے جو مال ہیں، یہ کیا ہے، یہ گڑھ ہے کنزیومرزم کا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ مثلا آپ لوگ جاتے ہوں گے مثلا الفتح، امتیاز، ہاں اور کیا ہے بڑے بڑے مثلا کارفور، ہاں یا اس طرح کے، دانوب سعودیہ میں ہوتا تھا، ہاں اور بن داؤد، پانڈا، یہ سعودیہ والے ہیں ادھر ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے ادھر، بہت آپ جاتے ہو، کیا پلان کریں، یار صرف یہ 5-6 چیزیں لینی ہیں، آپ بتاؤ پورا ٹرالی بھر کے آ جاتا ہے نا۔ میں پلان کر کے جاتا ہوں، میں نے صرف 4 چیز لینی ہے، کل ہی میں جا کے آیا ہوں، کل، واللہ کل کی بات ہے، میں کل گیا ہوں، صرف 4 چیز میں نے گھر والے کو صرف یہ لینا ہے۔ ادھر گئے، وہ 4 چیز تھوڑے سے داموں کی ہے، اب میں نے دیکھا بھائی جان یہ ٹرالی، میں نے بولا بیگم اللہ کا رحم کرے بس کرو، ہم تو 4 چیز بولتے ہیں، یہ ساری بھی ضرورت کی چیزیں، کیوں؟ وہ ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے ڈیزائرز کو، ادھر میں پھر بچوں کو بھی نہیں لے جاتا، بچوں کو بازار لے جاؤ، اوئے ہوئے، خاص کر ان جگہوں پر چاکلیٹس چاہیے، جوس چاہیے، ہر چیز چاہیے بچے کو بڑا۔ اب پھر میں کبھی کبھی ان کی ادھر تربیت بھی بولتا ہوں، بیٹا یہ ہے نا یہ نہیں لینا، اپنا تربیت ابھی سے۔ تو یہ پورا ایک انڈسٹری، ایک سائیکولوجیکل طریقے سے آپ کو
اس دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے. اسی طرح یہ مالز کا ایک اور طریقہ ہے. کیا ہے؟ جو مہنگی چیزیں وہ اوپر رکھتے ہیں, ہے نہیں؟ جو سستی چیزیں ادھر سب سے کونے میں نیچے پڑی ہوتی ہے, جس کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی, اور جو ادھر جو سیلز مین بھی کھڑے وہ آپ کو سب سے مہنگی چیز دکھاتے ہیں. اس لیے میں کبھی بھی ان کی بات نہیں سنتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ پورا ایک آپ کو انوائرمنٹ پیش کر رہا ہے ٹو گو ان ریس ریٹ, ٹھیک ہے نا. اس ماؤس ریسنگ میں آپ کو جانے پر مجبور کرتا ہے. اور واللہ اس میں مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مثلا میری حاجت اتنے پیسوں میں مہینے میں نکل جاتی, لیکن ان وجہ سے کیا ہوتی ہے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ بڑھ جاتی ہے. مثلا اگر میرا مہینے میں خرچہ 1 لاکھ ہے مثلا, ٹھیک ہے, یا 50,000 ہے یا 1.5 لاکھ ہے, جو بیسک میرا گزارا ہو جائے, مثلا جس سے میرا کام چل جاتا ہے, میرا چولہا چل جاتا ہے, کام چل جاتا ہے, ایکسٹرا آرڈنری چیزیں, اگر میں مثلا اب میں ان سسٹم کی وجہ سے میرا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ریسٹورنٹ میں کھانے کا جو ہمارا سلسلہ ہے نہیں, اور خاص کر جو بڑے بڑے برانڈڈ ریسٹورنٹس, اور پھر ادھر کھانے سے پہلے باقاعدہ فوٹو سیشن, بندہ بھوک سے مر رہا ہے, بولتے نہیں فوٹو لینا ہے. ایسا ہے نہیں میرے پیارے بھائی. پھر وہ دکھاتے, پھر بلکہ آج کل کیا ہے, بل کا شو آف. ہم نے 30,000 کا کھانا کھایا, ماشاءاللہ کیا بات ہے, بڑی بات ہے. Why you are showing this? What is the purpose behind this? Because you are saying کہ یہ جو میں دکھا رہا ہوں نا, یہ میری ورتھ ہے, یہ میرا ویلیو ہے, یہ میرا سٹینڈرڈ ہے. This is my class. میں ایلیٹ کلاس کا ہوں, یہ دکھانے کے لیے بس, ٹھیک ہے نا. یہ ظاہراً لگتا ہے, ہم لوگوں کی نیتوں پہ حملہ نہیں کرتا, لیکن یہ ایک باقاعدہ بندہ نیک نیتی سے بھی یہ کر سکتا ہے. میں خود بھی کر سکتا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا میں دودھ کا دلہا ہوں, کیونکہ ہم اسی سسٹم میں ہیں. لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اپنی ورتھ جاننا چاہیے. وی ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مسلم, الحمدللہ, ایون if I don't have any روپیہ, الحمدللہ, I don't need these things to show off my worth. Be proud of yourself. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر, ان چیزوں کو کثرت سے حاصل کرنے کے حرص نے آپ کو غافل کر دیا. اور ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. جب میں مثلا ایک جاب میں لگا ہوں, مثلا 8 hours is my job, اور I have a business, I have to do 15 hours. If I have a business, I will do 15 hours. And if I have a job, I will do 8, 9, 10, 11 hours. Then I will do mashallah موبائل ریلز شارٹس. اس میں کیا دکھا رہا تھا؟ اس میں بھی سارا پیسہ دکھا رہا تھا. رچ پیپل آف پاکستان, رچ پیپل آف انڈیا, اس میں بھی پیسے کی انبار. تو آپ کو یہ میسج آتا ہے, تو اس میں بندہ پھر کیا ہوتا ہے؟ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. پھر آ کے مجھے کہتا ہے شیخ آئی فیل ایمپٹینس. یو ول ایبسولوٹلی ول فیل ایمپٹینس. بیکاز آف دیٹ وی شوڈ, ہمیں نا ان چیزوں کو کم کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے اندر یہ آج کل ایک لائف سٹائل ہے, اس کو بولتے ہیں منیملسٹک لائف سٹائل, ہے نا, پتہ ہے نا. ہاں, یعنی آپ نے جو نیسیسری چیزیں ہیں زندگی کی اسی پہ چلانا ہے, چاہے آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو. مثلا اگر میری روزمرہ زندگی بائک سے چل رہی ہے, مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے, تو کیوں لیوں میں؟ اگر میرا کام اس موبائل سے چل رہا ہے جو پرانا ہے, آئی فون ہی کیوں نہ ہو, پرانا آئی فون ہے, تو کیا ضروری ہے میں آئی فون 16 پرو میکس لوں؟ حالانکہ میرے پاس پیسے, یہ نہیں کہ میں نہیں لے سکتا, لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اپروچ ہونی چاہیے, اور یہی چیزیں ہمیں اپنے بچوں میں ڈالنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یو شوڈ ناٹ انجوائے یور لائف. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دس اینڈ دس. وٹ از دا میننگ آف انجوائمنٹ آف لائف, یعنی زندگی کو بھرپور انداز میں گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلامک فریم ورک اور بغیر اسراف کے, بغیر فضول خرچی کے, آپ اچھا کھاؤ, اچھا پیو, گنجائش ہے اچھا لباس پہنو, اچھے کپڑے پہنو, اچھا کھاؤ, اچھی لائف سٹائل جیو, لیکن اس کو زیادہ شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں پوری ساری گیم ہے نا وہ مائنڈ سیٹ اور انٹینشن کی. بس حتی زرتم المقابر,
الہاکم التکاثر، تمہیں چیزوں نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاؤ. یعنی ہمیں ہوش تب آتا ہے جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، اس سے پہلے انسان کو ہوش نہیں آتا. انسان آج کل روبوٹک مشین بن گیا ہے، ایسا ہی ہے نا. لیکن جب بیمار ہوتا ہے پھر اس کو ریلائزیشن ہوتا ہے نہیں. اسی طرح پینڈیمک میں سب گھروں میں بند، اور کیا کریں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے اور کیا کریں گے. کئی لوگوں کی پینڈیمک میں ریلائزیشن آف لائف ہوئی، ان کو زندگی کی حقیقت کا پتہ چلا. ایسا ہی ہے نا. کئی لوگ دین کی طرف آئے، کئی لوگ ایتھیزم کی طرف چلے گئے، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اکثر لوگوں کو یہ ریلائزیشن ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کتنے فاسٹ چل رہے ہیں. اور آج کل خاص کر اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے نا. ایوری سیکنڈ وی ہیو سم تھنگ نیو ان اے آئی. یس اور ناٹ؟ اینڈ وی ہیومن آر ناؤ بیکمنگ کمپیٹیٹرز آف اے آئی. کین یو امیجن دیٹ؟ سو وی شوڈ ناٹ گو ان دیٹ ریس. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم لوگ جلدی جان لو گے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لو گے. یہ دو بار کیوں سیم چیز آئی؟ عربی میں کہتے ہیں کل ما تکرر تقرر، کل ما تکرر تقرر، جو چیز تکرار کی جاتی ہے وہ ذہن میں قرار پاتی ہے. تو کئی بار قرآنی آیات میں کئی چیزیں تکرار سے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ زندگی کی کثرت کے حصول میں تم کتنے غافل ہو چکے ہو زندگی کے اصل مقصد سے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کلا لو تعلمون، کاش تم لوگ جان لو، علم الیقین، یہ جان لیتے تم لوگ کیا؟ علم الیقین کے ذریعے، یعنی یقینی طور پر اگر تم یہ جان لیتے تو کیا ہی بات ہوتی. یعنی یہ ایک انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس غفلت کا رزلٹ پتہ چل جائے یقینی طور پر تو تم اپنی اس غفلت سے جاگ جاتے. ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں. یعنی وی ڈونٹ فیل آور، یعنی ایون آور ایگزسٹنس دیز ڈیز. واللہ اتنی لائف ہے نا ہماری فاسٹ چل رہی ہے، سلو الگوریدم تو ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں. ایوری تھنگ از فاسٹ، جہاں بھی جانے جلدی جلدی جلدی. ہمارے اندر وہ ٹھہراؤ، وہ میانہ روی، وہ تدبر، وہ تفکر، وہ سوچ، اور ایک یعنی ہم لوگ یہ بھول چکے کہ بور کیسے ہوتے تھے. ایسے ہی ہے نا. دیز ڈیز ہم بور ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ وی آر آلویز ڈوئنگ سم تھنگ. آور مائنڈ از آلویز بزی ایون وائل وی آر سلیپنگ. Because whole day is your mind is busy in something. And especially these reels and shorts with the high visual effects, audio effects in backgrounds, wallahi these all has a bad side effects on your brain, even on your sleep. Recently MIT نے یعنی یہ ایک ریسرچ جو ہے وہ ریلیز کی ہے اسی شارٹس اور ریلز کے اوپر کہ اس کے برین کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یقیناً تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم غفلت میں رہے تو تم یقیناً جہنم کی سزا کو بھگتو گے. کتنی خطرناک بات ہے. واللہ دس از ویک اپ کال فار آل آف اس. ٹھیک ہے نا. یعنی اسی طرح ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر بندہ صراط سے گزرے گا. وہ صراط کہاں ہے؟
पुल सिरात वो जहन्नम के ऊपर है, ठीक है ना। और इसी के बाद अल्लाह ताला फरमाते सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन, अल्लाह ताला बार बार हमें ये यकीन दिला रहा है कि यकीनन तुम उसे ज़रूर देखोगे। ये अल्लाह ताला कह रहा है। मसला क्यों अल्लाह ताला बार बार हमें ये याद दिला रहे? क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोगों का यकीन बहुत कमज़ोर है। Even while I am saying this, my यकीन is not that much powerful. यानी मैं ये कहते हुए भी मेरा यकीन उस तरह मजबूत नहीं है जिस तरह होना चाहिए। और आप लोग भी सुनते हुए बार बार ये सुन के हमारा यकीन जो है ना, हमें इतना 100% यकीन हमारा ना रहा, बल्कि कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह बार बार हमें ये याद दिला रहे हैं कि यकीन रखो। अल्लाह ताला कसम भी खा रहे हैं और बार बार ये यकीन दिला रहे कि हकीकत में तुम लोगों को जहन्नम दिखाई देगी अपनी आंखों से। फिर क्या होगा? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और बेशक तुम लोगों को फिर यकीनन क्या होगा? लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, पूछे जाओगे किस चीज़ों का? नेमतों का। हर नेमत का पूछा जाएगा। हत्ता कि एक और हदीस में सुनन तिरमिज़ी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अव्वलुन निअम अल्लती युसअलु अन्हा अल-अब्दु यौमल क़ियामा अल-माउल बारिद। सबसे पहली चीज़ों में से जिनका सवाल किया जाएगा नेमतों में से, वो क्या है? अल-माउल बारिद, ठंडा पानी, ये जो आप पीते हो। इस शिद्दत गर्मी में आपको इस डिस्पेंसर से ठंडा ठंडा पानी आता है, पीते हो ना? क्या आप ये फील करते हो कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है? इस शिद्दत गर्मी में ठंडा पानी। और ये भी सोचो कि इस ठंडे पानी के बारे में क़यामत के दिन मुझसे सवाल किया जाएगा। तो आप सोचो बाकी जो नियामतें जिसमें हम निहार हैं, कूद रहे हैं, गौता जन है, उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो उसके लिए भी जवाब की तैयारी करो। ये ना हो कि नियामतें तो हमारे पास बौछार से हैं, हाँ, लेकिन हम अमल जो है वो उस अल्लाह के लायक नहीं करते जो करना चाहिए। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? तो इस सूरत से हमें कई असबाक मिलते हैं, प्रैक्टिकल लेसन्स। नंबर 1, डोंट पुट योर वैल्यू और वर्थ इन मेटेरियलिस्टिक स्टफ। सेकंड स्टफ, बी कॉन्फिडेंट मुस्लिम, बी शेर खुदा। हाँ, चौथी चीज, अगर दुनिया किसी गलत आइडियोलॉजी पर आपको पुश कर रही है तो जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करें। छठी चीज इस सूरत से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि हर नेमत से फायदा उठाते हुए ये एहसास अपने अंदर पैदा करे कि इसका भी मुझसे पूछा जाना है। रोजाना, यानी किसी ज़माने में मेरे पास ना बाइक होती थी ना गाड़ी होती थी, मैं वल्लाही ये पब्लिक उसमें धक्के खाता था। मैं सोचता था या अल्लाह किसी दिन तो मुझे बस एक ये बाइक दे दे बस। वल्लाही बाइक में रोज़ाना सोचता था यार कितनी बड़ी नेमत है, कितनी मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती। फिर वो मेरे बच्चे हैं, उन्होंने दुआ कर करके अल्लाह ने गाड़ी दी, तो मैं बच्चों को जब भी गाड़ी में बोलता हूँ बेटा देखो ये बहुत बड़ी नेमत है। ये हमारे अंदर रोज़ाना हम फीलिंग करवाएंगे ना, छोटी छोटी नेमतें। एक बात याद रखें, एक बुनियादी इबादत जो हम बहुत कम करते हैं वो क्या है? शुक्र बजा लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अल्लाह, वल्लाहिल अज़ीम। आप हम मसला है ना, हम उर्दू में या अरबी में बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें फीलिंग नहीं आती, तो आप इंग्लिश में बोले, कोई मसला नहीं, उर्दू में बोले। ला शक यार उसका अपना एक फ़वाइद है और अरबी में होना चाहिए, अफजल है, औला है, लेकिन आपको वो फीलिंग के साथ अगर आ रही है ना, कभी कभी अल्लाह को लफ्ज़ से ज़्यादा वो फीलिंग ज़्यादा महबूब होती है। आप बोले या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने मुझे क्या क्या नहीं दिया। और वल्लाही इस इबादत शुक्र से
آپ کی زندگی میں اتنا پیس آتا ہے, اتنی سکون ملتی ہے آپ کو, اور آپ کے اندر جو ایمپٹینس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور آپ کو اپنی زندگی میں سیٹسفیکشن مل جاتی ہے. واللہ العظیم ایک اہم عبادت سجدہ شکر. آپ میں سے مجھے بتائیں آخری بار کس نے کب سجدہ شکر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نعمت ملتے اللہ کا سجدہ شکر کرتے. ہم بتائیں ہم نے کبھی کیا؟ پھر ہم شکوہ کرتے. کیوں؟ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا نیگیٹو بن چکا ہے, کمپلیننگ والا مائنڈ سیٹ ہے. پورے پاکستان میں ہر کوئی شکوہ کر رہا ہے, لیکن دیکھو مالز بڑے ہوئے ہیں, شاپنگ ہالز بڑے ہوئے ہیں, پیسے ایسے جا رہے آ رہے, آپ سوچتے نہیں یہ غریب ملک ہے. لیکن وہ امیر سے بھی بات کرو بولتے ہیں میں بہت غریب ہوں, مسکین ہوں, میں بیچارہ, بس حکومت نے یہ کر دیا. یہ جو کمپلیننگ مائنڈ سیٹ ہے نا, اٹ ول ناٹ گیو یو اینی سیٹسفیکشن ان یور لائف. یو ول آلویز فیل ایمپٹینس ود دا کمپلیننگ مائنڈ سیٹ. سو بی تھینکفل, grateful to Allah, and this emptiness and this complaining mindset will finish inshallah, and you will feel the positivity of thankfulness to Allah. واللہ العظیم آپ یہ خود کر کے دیکھیں. روزانہ مثلا تھوڑا سا فرصت ملتا ہے نا, آپ آرام سے بیٹھ کے اللہ کی نعمتیں گنیں, بولے ماشاء اللہ الحمدللہ, یا اللہ تو نے مجھے یہ موبائل دیا, پہلے تو میرے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا تھا. 90s والے بچے یا اس سے پہلے والے بزرگ بیٹھے ہوئے, کہاں موبائل ہوتا تھا؟ وہ پانڈا آیا تھا ایک بار, بولتے 4 گھنٹے ریکارڈنگ ہوتی ہے. ہاں یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ اس میں اتنی ریکارڈنگ ہوتی ہے, کیا موبائل ہے. اب اللہ نے دیکھو الحمدللہ یہ بھی بڑی نعمت, کیا بات ہے یار, میرے پاس یہ ڈیسک ہے, یہ اے سی ہے, یہ بجلی, الحمدللہ. یہ جب آپ ریلائزیشن کرو گے نا روزانہ 5 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے, اونلی 5 منٹ کے لیے وہ نعمتیں گنو جو آپ کو اللہ نے دی ہیں, واللہ یو ول نیور ایور ول کمپلین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور یقین کہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے اس پہ یقین کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.